السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، جماعت دھام اسلامیات کا لیکچر نمبر 8 ہے اور اس کا ٹاپک ہے الجزء الاول الدرس الثالث الف، آیات 53 تا 58، 53 to 58۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں صرف 5 آرٹیکل ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 ترجمہ آیات، نمبر 3 الکلمات و تراکیب، نمبر 4 رسول اللہ کے گھر دعوت طعام کے آداب، اور نمبر 5 درود السلام کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، تلاوت آیات پر۔ اپنی کتابیں کھولیں، میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ 75 ہے، پیج 75، سورۃ الاحزاب الدرس الثالث الف، آیات 53 تا 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناء ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير علم ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ مولانا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ترجمہ آیات۔ ترجمہ آیات پہ آ جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، نہ داخل ہو جاؤ، بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا مگر ان یؤذن لکم، یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی، غیر ناظرین، نہ دیکھتے ہوئے، الہ، اس کے پکنے کے وقت کو، ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تم کو بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر تم منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ بیٹھے رہو وہاں پر باتوں میں جی لگاتے ہوئے، ان ذالکم، بے شک یہ بات، کان یؤذی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے،
فیستحجی تو وہ شرماتے ہیں منکم تمہیں یہ بات بتانے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یستحجی نہیں شرماتے ہیں من الحق سچی بات کہنے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ان سے سوال کرو متاعًا کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ تو مانگو ان سے من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لِقُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے لیے، وَقُلُوبِهِنَّ اور ان کے دلوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا تمہارے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ان تؤذوا کہ تم اذیت دو تکلیف دو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ اور تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم نکاح کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعد ہی ان کے فوت ہو جانے کے بعد، ابداً کبھی بھی۔ ان ذالکم بے شک یہ بات، کان عند اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، عظیماً بہت بڑی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا اگر تم ظاہر کرتے ہو کسی چیز کو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاتے ہو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء ہر ایک چیز کو، علیماً جاننے والا۔ لا جناح علیہن کوئی حرج نہیں ہے ان پر، فی آبائہن اپنے باپوں کے سامنے، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں کے لیے، ولا ابناء اخوانہن اور نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، ولا ابناء خواتہن نہ بھانجوں کے سامنے، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے کہ وہ اپنے اوپر زیادہ پردہ کریں۔ واتقین اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی کل شیء ہر ایک چیز پر، شہیداً گواہ واقف۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، صلو تم بھی درود بھیجو علیہ نبی علیہ السلام پر، وسلموا اور سلام بھیجو تسلیماً پوری طرح سے سلام۔ ان الذین یؤذون اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، والمؤمنات مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مقتصب بغیر کسی اس گناہ کے جو انہوں نے کیا ہو، فقد احتملوا یقیناً وہ اٹھاتے ہیں، بہتاناً بہتان، و اثماً اور گناہ، مبیناً واضح، وہ اپنے سر پر واضح بوجھ اور گناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ الکلمات والتراکیب تیسرے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں۔ اناہو کھانے کے تیار ہونے کا وقت، دعیتم تمہیں بلایا جائے، تعینتم تم کھانا کھا چکو، فانتشروا منتشر ہو جاؤ، مستانسین دل لگاتے ہوئے، یؤذی وہ تکلیف دیتا ہے، یستحجی وہ حیا کرتا ہے شرماتا ہے، احتملوا انہوں نے بوجھ اٹھا لی، انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ یہ الکلمات و تراکیب آپ کے MCQs بھی ہیں، ان 8 کو خود سے MCQs بنا لیں۔ جیسے دعیتم کا مطلب ہے، دعیتم کا معنی ہے تمہیں بلایا جائے، انہیں بلایا جائے، مجھے بلایا جائے، تو صحیح کیا ہے؟ تمہیں بلایا جائے۔ اس طرح یہ 8 کے 8 MCQs بنتے ہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ کے گھر دعوت طعام کے آداب۔ ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت طعام کے 7 آداب بیان ہوئے ہیں۔ ان 7 آداب کا ایک پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، ولیمہ کی دعوت ہوئی، اس دعوت کے لیے اپنے جانثار، اپنے دوست، مخلص احباب کو بلایا گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ لوگ کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی آ گئے، اور کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد وہیں باتیں کرنے لگ گئے آپس میں، اور وہیں گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس بات سے تکلیف محسوس کر رہے تھے بتقاضۂ بشریت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت کے لیے آنے کے آداب بیان کر کے پوری امت کو یہ سبق دے دیا کہ کسی کے گھر جاؤ تو گھر جانے کے آداب یہ ہوا کرتے ہیں۔ پہلے ان آداب کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمومی آداب کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت طعام کے 7 آداب ہیں۔ پہلا آداب، بغیر اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا ہے تو رسول اللہ سے اجازت لے کے جانا ہے، آپ اجازت نہ دیں تو نہیں جانا ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں جانا ہے۔ کوئی لازمی کام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں، اجازت لے کے جائیں، لیکن کوئی کام نہیں ہے صرف گپے ہانکنے کے لیے جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت انتہائی قیمتی ہے، لہذا بلا ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جائیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائیں تو پھر لازمی تشریف لے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، بلا لیا ہے تو پھر لازمی جانا ہے، لیکن جانے کے لیے ادب یہ ہے کہ دعوت طعام کے لیے وضو کیا جائے تو کھانے کے وقت سے قبل نہیں جانا ہے، اس لیے کہ گھر میں مستورات کھانا تیار کریں گی، اپنے مشاورت ہوتی ہے، اپنی ترتیب ہوتی ہے، اپنا انتظام اہتمام کرنا پڑتا ہے، گھر کے اپنا ماحول ہوتا ہے اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ مہمان آ کے سر پر بیٹھ جائیں تو یہ میزبان کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے لیے، دعوت کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بہت پہلے سے جا کے نہ بیٹھیں، کھانا تیار ہو چکا ہے تو بس عین اسی وقت پہ جائیں۔ نمبر 5، کھانا کھانے کے فوراً بعد واپس آنا، وہاں گفتگو میں مصروف نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، کھانا کھا لیے، اب وہیں گپوں میں مصروف نہیں ہونا ہے، واپس آ جاؤ، اس لیے کہ اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اب برتنوں کو سمیٹنا ہے، گھر کے ماحول کو، گھر کا ایک اپنا ماحول ہے اور مستورات اپنے کام میں مصروف ہیں، تو لہٰذا وہاں اگر مہمان جا کر اپنی گپوں میں بیٹھے رہیں، گپے ہانکتے رہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اپنی ترتیب ڈسٹرب ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ کو تکلیف نہیں لینی۔ نمبر 6، امہات المومنین سے بقدر ضرورت گفتگو کرنا پڑے تو پردے میں رہ کر گفتگو کی جائے، اپنی آنکھیں نگاہیں نیچی رکھیں، وہ پردے کے پیچھے ہوں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل اور ان کے دلوں کی خوب پاکیزگی ہو۔ یہ اصل میں امہات المومنین اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے آئیڈیل نمونہ دے کے پوری امت کو ایک سبق دیا گیا ہے کہ اجنبی عورت کوئی بھی ہو، کتنی عظیم کیوں نہ ہو، استانی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، اجنبی ہے، اس سے پردہ کرنا ہے، اس سے پردہ کرنا ہے۔ مرد عورتوں پردے کی حالت کے پردے میں ہیں، بقدر ضرورت گفتگو کریں، پردے میں رہیں۔ اس لیے ان عظیم لوگوں کی مثال پیش کی گئی ہے، ان عظیم لوگوں کے واسطے سے ہمیں یہ پردے کا درس دیا گیا ہے۔ تو یہ 7 آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، یہ اصل میں 7 آداب تمام امت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب فرما کے ساری امت کو یہ درس دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی بلائے تو پھر جانا چاہیے، دعوت کے لیے بلائے تو عین کھانے کے وقت جانا چاہیے، صبح سویرے جا کے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، عین کھانے کے وقت جانا چاہیے، کھانا کھا لیا جائے تو پھر واپس آ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح کسی کے گھر کے اوپر دستک دی جائے، 3 دفعہ دستک دیں، 4تھی دفعہ نہ دیں، اس لیے کہ گھر والا یا تو موجود نہیں، موجود ہے تو ملنا نہیں چاہتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور وہ لازمی ہم سے ملیں۔ اسی طرح کسی کو آپ کال کریں، 3 دفعہ کال کریں، 4تھی دفعہ نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی کال نہیں سننا چاہتا ہے، وہ آپ کی کال سن نہیں سکتا ہے۔ 4تھی دفعہ کال کرنا گناہ میں آ جاتا ہے، 3 دفعہ کال کریں، 4تھی دفعہ کال نہ کریں، 4تھی دفعہ کال کرنا پھر گناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ کال کرنے والے کا حق نہیں کہ اگلا شخص لازمی اس کی کال سنے، بلکہ یہ کال سننے والے کے اوپر موقوف ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے حالات ہیں تو سنے، نہیں تو نہ سنے۔ اسی طرح اور بہت سارے آداب ہیں جو کسی کے گھر جانے کے ہیں، اور ان آداب میں ایک بڑا آداب یہ ہے کہ جب انسان کسی کے گھر جائے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے،
گھر کے معاملات کے اندر خواہ مخواہ گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے اندر گھس کے اس کی پوری امرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی امرائی نہیں کریں۔ قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کا عیب مت تلاش کرو، اپنا عیب بتانا نہیں کسی کو، دوسرے کا عیب تلاش نہیں کرنا۔ بہرحال ان آداب کا خیال رکھنا ہے، کسی کے گھر جاتے ہوئے یہ آداب جو ہیں وہ لازمی ذہن کے اندر ہیں۔ تو کسی کو تکلیف دینا یہ بہت گناہ کی بات ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے۔ پانچواں پوائنٹ ہے درود و سلام کی اہمیت۔ درود و سلام پر میں نے یہ 5 ذیلی ہیڈنگ بنائی ہیں۔ پہلے درود و سلام کی معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے اور صلاۃ کے معنی میں ہے۔ گویا درود پاک یا درود و سلام کا ہم عربی میں اگر آپ اس کی پروننسیشن کریں گے تو وہ ہوگا صلاۃ السلام، صلاۃ السلام۔ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، رحمت کی دعا کرنا۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی بھیجنا، سلامتی کی دعا کرنا۔ اب درود و سلام کا مطلب یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرنا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی اور رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ایک مفہوم ہوا۔ صلاۃ السلام کے پس منظر میں ایک بڑے عالم دین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو پورے مدینے میں ایک پروپیگنڈا ہو گیا کہ جی یہ کیسے نبی، انہوں نے لیپالک کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، یہ کیسے نبی ہے؟ تو پروپیگنڈا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صلاۃ السلام کا حکم نازل کر کے یہ فرمایا کہ اللہ بھی اپنے پیغمبر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، فرشتے بھی تعریف کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اے مومنو تم بھی نبی علیہ السلام کی تعریف کرو، خراج تحسین پیش کرو اور یہ کہو کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ تاہم خراج تحسین کے انداز لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک عجیب انداز دے دیا۔ کسی کو خراج تحسین سلامی کی صورت میں ہے، کہیں ڈھول ڈمکے کی صورت میں ہے، کہیں لوگ ناچ گانے کی صورت میں کرتے ہیں، کہیں اس کے اوپر شاعری کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرو، میں ان کے اوپر سلامتی اور رحمت بھیجتا ہوں۔ اور سلامتی اور رحمت کی دعا کی بھی رسول اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ کا مقام بہت بلند ہو چکا ہے، وہ اپنے بلند مقام تک فائز ہے، مقام محمود تک۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو صلاۃ السلام اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ میں نے صلاۃ بھیجتے کا معنی اس لیے کیا کہ رحمت کی دعا فرشتے، صلاۃ کے 2 معنی ہیں۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مطلب اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب ان اللہ یصلون علی النبی مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ملائکہ یصلون علی النبی، اس کا مطلب یہ ہوگا ملائکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی علیہ السلام پر رحمت بھیج۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو تم بھی رحمت کی دعا بھیجو علیہ نبی علیہ السلام پر، وسلموا اور سلامتی بھیجو تسلیما، پوری طرح سے سلامتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ پر صلاۃ السلام بھیجنے کی یہ پس منظر تھا، اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ پھر اس کی اہمیت یہ دیکھیں کہ نماز کے اندر صلاۃ السلام کو لازمی قرار دیا ہے، درود پاک کو لازمی قرار دیا ہے۔
جو شخص تشہد پڑھے اور صلاۃ والسلام نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو نماز کا اہم رکن بنا دیا ہے درود پاک کو۔ اسی طرح ہر دعا سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جس دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ غصہ جس انسان کو زیادہ آ جائے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں، 70 سلامتی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے اوپر صلاۃ والسلام پڑھنے کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے، امت کے لوگوں کو تعلیم دی ہے، اور اس کی اور بہت فضیلتیں ہیں۔ درود کے مختلف الفاظ ہیں، مشہور الفاظ اللہم صلی علی محمد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اسی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عطرتہ و ازواجہ، اور اسی طرح اللہم صلی وسلم علیہ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، اور اسی طرح اللہم صلی وسلم علیہ دائما ابدا، اللہم صلی وسلم علیہ بعدد کل معلومات اللہ، اور بہت سارے الفاظ ہیں، اور ان میں سے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تعریف کے اور صلاۃ والسلام کے الفاظ ہوں وہ پڑھنے جائز ہے۔ سب سے افضل درود و سلام وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔